نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خير يفقهه في الدين۔ منبر نور پر رونق افروز علماء کرام و اساتذہ ذوی احترام و جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدیہ تشکر کے کچھ الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ تمام حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کو زیبا، جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پردہ عدم سے مطلع وجود پر آشکار فرمایا اور ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج زرری پہنا کر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ صلاۃ و سلام کا گوہر بہار گرا بہار خراج پیش ہو اس ذات رسالت معاب کی بارگاہ میں جو نقطہ وحدت کے حقیقی مظہر لولا کلمہ کی قطعی مصداق ہے۔ مسلک گلشن ہشت و بود کے یہی وہ گلے سرسبد ہیں جن کی زیبائی اور رعنائی کی خیرات پا کر علم و معرفت کی ساری کلیاں چٹکتی ہیں۔ یہی وہ علم و معرفت کی ساری، یہی وہ لازوال ہستی ہے جن کے دم قدم سے انسانی اقدار کی بہاریں قائم ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہو بارگاہ نبوت کے عزیز ترین اہل بیت اطہار پر جو حق و باطل کے پیمانے قرار دیے گئے، اور مشاط نبوت سے فیض پانے والے ان صحابہ کرام پر بھی جن کی اقتداء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راہ ہدایت قرار دی گئی۔ انوار و تجلیات کی گوہر باری ہو ان تابعین اعجام ائمہ مجتہدین مجددین اور سلف صالحین کی تربتوں پر جن کے بے لوث محبت خدمات کے باعث دبستان اہل سنت کے تمام تر توانائیوں اور جلوہ سوانیوں کا وجود ہے۔ عقیدت و محبت کی ڈھیر ساری ڈالیاں نچھاور ہو جلالت العلم ابو الفیض حافظ ملت علامہ الشاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے آخری سانس تک زلف علم و ادب کی مشاطگی کی اور جامعہ اشرفیہ کی شکل میں قوم و ملت کو شاہجہانی تحفے کے طور پر عظیم دینی تاج محل عطا فرمایا۔ اس مرد قلندر نے مبارک پور کی سرزمین پر جوہر آشنائی اور افراد سازی کی ایسی طرح ڈالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کے فضلہ معقولات و منقولات کے آسمان پر کمنڈے ڈالنے لگے، اور چار داغ عالم میں خطاب مصباحیت، علم و حکمت اور فضل و کمال کا استعارہ بن گیا۔ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ ابر سارے جہاں پر برسا ہے، جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پر برسا ہے، جو ابر وہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا۔ محترم سامعین، اظہار عقیدت کے کچھ الفاظ میرے والدین کے لیے، ہدیہ تشکر کے الفاظ میرے والدین کے حوالے میں پرنم آنکھوں سے عقیدت و نیاز مندی کا پیکر بن کر کھڑا ہوں اپنے والد ماجد جناب محمد ابراہیم ندا اور والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں، جن کی محبت شفقتیں ہمیشہ میرے سر پر سایہ فکن رہی۔ ابا حضور نے میری تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی، دینی و عقلی دونوں تعلیم کے لیے ساری ضرورتیں مہیا کی۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتے رہے اور کبھی بھی پست ہمتی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ برابر مجھے یہ تاکید فرماتے رہے کہ میں تو کوئی سلطان نہیں اور سلطان کا زمانہ بھی نہ رہا، نسبتوں کا احترام دیر پا نہیں رہتا اور کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اپنی شناخت خود قائم کرو تو کامیابی بڑھ کر قدم چومے گی، کامیابی خود بڑھ کر قدم چومے گی۔ امی جان کی پاکیزہ آنچل کی ہواؤں کی ٹھنڈک ہمیشہ اپنے قلب و جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ یقیناً میری امی نے میرے اور میرے بھائی اور بہن کے لیے سمت کعبہ گھر کے مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ دست بدعا رہی۔ اولاد کی کامیابی اور ترقی کے لیے اشک بار آنکھوں سے بارگاہ الہی میں التجا کرتی رہی۔ ان کی بھیگی پلکیں ہمارے لیے کسی
آبشار سے کم نہیں، یقیناً ان کی نیک دعائیں ہماری ترقی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت والدین کریمین کا سایہ دراز فرمائے۔ اسی خوشی کے موقع پر میں اپنے دونوں بھائی جناب محمد یونس نداب اور حضرت مولانا مفتی محمد عیسیٰ رضا امجدی اور اپنی بہن محترمہ سہانہ خاتون کا ذکر کرتے ہوئے بڑی فرحت محسوس کر رہا ہوں، جنہوں نے ہر موڑ پر مجھے عزم و حوصلہ دیا۔ ان کی بے لوث محبت ہمیشہ میرے ناتواں بازوؤں کو توانائی بخشتی رہی اور انہی کی بدولت میں تعلیمی مراحل بحسن و خوبی طے کرتا رہا۔ یقیناً بھائی اور بہن اللہ کی قدرت کا انمول تحفہ ہے، جس کی مثال خالق کائنات نے قرآن مجید میں یوں قائم فرمائی کہ حضرت موسیٰ کے دعا کی بدولت حضرت ہارون کو منصب نبوت ملا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ بڑی ناشپاسی ہوگی کہ اس پربہار موقع پر بڑے ابو جان جناب محمد طاہر نداب، جناب محمد ظاہر نداب صاحب کو بھول جاؤں، جن کی دعائیں شفقتیں ہمیشہ میرے شامل حال رہی، بلکہ مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کہ سلبی بیٹے کی طرح مجھ پر بھی شفقت فرمایا، بلکہ بعض دفعہ یہ جذبہ محبت یہاں تک محسوس ہوا کہ گویا آپ سلبی اولاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام تر برادران، خاندان کے بزرگ افراد، عالی مرتبت بہن، گھر کے خواتین اور جملہ اہل قرابت کا ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے نیک دعاؤں سے نوازا۔ یقیناً اگر آج میرے دائے اور دادا زندہ ہوتے مرحوم لال محمد، تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے ایسے آنسو اشکبار ہوتے جن کی قیمت دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں لگا سکتی، اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں اس منصب پر اور تاج مصباحیت لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج میرے دائے دادا زندہ ہوتے تو ان کے آنکھوں سے ایسے قیمتی موتے جھلکتے جن کی قیمت دنیا کی کوئی شے نہیں لگا سکتی تھی۔ یقیناً میرے والد اور والدین نے اور میرے چچا اور میرے چاچے اور میرے پھوپھی نے مجھے اس کی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ اب لیجئے آپ کے سامنے ہدیہ تشکر کے کچھ الفاظ میرے استاذ محترم کے لیے ہے۔ اور میرے والد محترم نے مجھے ایسے مدرسے میں داخلہ کرایا جس سے کثیر تشنگان علوم نبوی اپنی علمی تشنگی بجھا رہے تھے، یعنی مدرسہ فیضان مدینہ جنک پور نیپال۔ اس پرمسرت لمحے میں اس عظیم محسن کو فراموش کرنا عقیدت سے انحراف کے مترادف ہے، جنہوں نے اس بندہ ناچیز کو تلاوت قرآن سے درس بخاری تک پہنچانے میں ہمیشہ کوشاں رہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ان کے احسان کو بھلانا میرے لیے کسی موت کی شدت سے کم نہیں ہے، جنہوں نے جلالین، مشکات، ہدایہ اور دیگر کتابوں کا درس دے کر مجھے ایسے وقت میں زیور علم سے آراستہ کیا جس وقت دنیا کے تمام تر مدارس اور کالج میں تالے لگ چکے تھے اور کتابوں کی جگہ موبائل نے لے لیا تھا، یعنی کہ لاک ڈاؤن جیسے وقت میں اس عظیم مرد قلندر نے مجھ جیسے پھول کو مرجھانے نہ دیا، جن سے میری مراد خلیفہ حضور محقق مسائل جدیدہ مفتی اعظم نیپال حضرت علامہ مفتی محمد عثمان برکاتی مصباحی المعروف قاضی نیپال کی ذات ہے، جنہوں نے اپنی علمی فنی لیاقت و صلاحیت سے ہزاروں تشنگان علوم کی تشنگی بجھائی اور اپنی دینی، ملی اور مذہبی خدمات سے نیپال کے چمن کو شاد و آباد رکھا۔ اور یہ خدمات ایسے وقت میں وقوع پذیر ہوئے جس وقت بدعقیدوں نے APM کے ذریعے اپنی گمراہیت کی بیماری کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر اسی مرد قلندر نے اس کا ایسا علاج کیا کہ وہ آج تک بیمار نظر آتے ہیں۔ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ حضور والا کا علمی فیضان ہم نیپال والوں پر تا دیر قائم فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام
اپنے تمام تر اساتذہ کا شکر گزار ہوں، بالخصوص مولانا محمد وقار مصباحی، مولانا محمد منیر الدین قادری، مولانا محمد رضا مرکزی اور مفتی عبدالحفیظ علیمی، جنہوں نے زیور علم سے ہمیں آراستہ کیا اور علم و عرفان کی امانت ہمارے سینے میں منتقل کی ہے، اور ایک مدرسہ سے جامعہ اشرفیہ جہاں دینہ خواہشوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ چمن اسلام کی آبیاری کا بہترین اسلوب بھی فراہم کیا جاتا ہے، جہاں کے لہلہاتے ہوئے پھول مسکراتے ہوئے کلیاں بھی علمی پیراہن میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ اس باغ فردوس کا سفر کرانے میں مسلسل نصیحت آمیز شمع ہمارے دلوں میں جلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور جو دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر آج کے اس محفل میں مقامی علماء کے ساتھ ساتھ باہر سے آئے ہوئے معزز مہمانان، خطبہ، شعراء، بالخصوص حضرت مولانا اسرافیل صاحب اور حضرت مولانا صدر عالم، حضرت مولانا فیروز امجدی، حضرت مولانا عبدالسلام ثانی، مولانا کلام صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام، ان سب کا ممنون و مشکور ہوں، جو سفر کی کلفت برداشت کر کے ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے اور ہماری عزت کو دوبالا کیا، ان سب کا شکر گزار ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابر بالبر ان یصل الرجل اہل ودابه، عظیم نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں اور اہل تعلق کو جوڑے رکھے۔ بلا شبہ ان کا ذکر خیر کرنا بھی ایک صلہ رحمی اور محبت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ لہٰذا میں اپنے والد محترم کے جملہ احباب، بالخصوص جناب محمد علاء الدین، نظام الدین، امین الدین عزیز اور گاؤں کے سارے احباب جو میرے ابو سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کی مثال کہیں دیکھنے کو ملتی ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ ان میں تو کچھ ایسے ہیں جو ہماری تعلیم کے بارے میں برابر پوچھتے رہے اور میرے ابو کو حوصلہ دیتے رہے کہ اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس مت کیجئے گا، اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کیجئے گا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آخر میں بمضمون واحد اپنے تمام مندوبین حاضرین محفل کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہماری خوشی میں شریک ہوئے اور ہماری عزت افزائی فرمائی۔ آپ گھر میں جو ہماری عزت افزائی فرمائے، آپ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، آپ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم آپ کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم آپ کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔